شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ منحوس کون ہے؟ ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہٰذا اسے ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا۔ اگلی صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا، پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔ اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خواب گاہ کا دروازہ کھولا تو وہی ایک آنکھ والا آدمی کھڑا تھا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا، اس میں موجود زہریلے بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ بادشاہ کی چیخیں بلند ہوئی تو خدمتگار بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچے۔ زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا۔ چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے۔ ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو طلب کر لیا گیا، جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا۔ جیسے تیسے بادشاہ کی جان تو بچ گئی، لیکن اسے کئی روز بستر علالت پر گزارنا پڑے۔ جب طبیعت ذرا سنبھلی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا تو ایک آنکھ والے آدمی کو دوبارہ دربار میں پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے، کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تجربہ خود بادشاہ سلامت کر چکے ہیں۔ وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا، مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے۔ یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اس لیے یہ منحوس ٹھہرا۔ لیکن معاف کیجیے گا، اس نے بھی صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا، جس کے بعد سے یہ اب تک قید میں تھا، اور اب شاید اسے ملک بدری کی سزا سنا دی جائے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجیے کہ منحوس کون، یہ شخص یا آپ؟ یہ سن کر بادشاہ سلامت لاجواب ہو گئے اور ایک آنکھ والے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروایا کہ آئندہ کسی نے اسے منحوس کہا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ محترم عزیز ساتھیوں، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے بدلنا چاہتے ہیں تو دعا اور صدقہ کرتے رہیں۔ دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے اور صدقہ مصیبت اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، بجائے کسی دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔